نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے یہودیوں کے ایک شبہ کا جواب دیا ہے، جو شبہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور نازل ہونے والے قرآن پر کیا۔ اس شبے کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کے ساتھ دیا کہ جب انسان کو حق بات اچھی نہ لگے تو وہ فرشتوں کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اس آیت میں اس عنوان کے تحت کیا مسائل اور کیا موضوع نکلتا ہے جو آج ہمارے معاشرے کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کیا پیغام لاتا ہے، اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، من کانا عدوا لجبریل، پس جو ہے تم میں سے جبریل کا دشمن، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے نازل کیا یہ قرآن آپ کے دل مبارک پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے وہ قرآن اس کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، وہدی اور ہدایت ہے، وبشری للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا ہے، جس میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہودیوں کے متعلق نازل کی ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا میسج ہے، جو ہمارے لیے نہ صرف دینی معلومات ہے، دینی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی، دنیاوی طور پر بھی اس طرح کا ایک جب کوئی موقع بن جائے تو ہم کس طرح اپنی بات سے یا دوسرے کی بات سے انحراف کرتے ہیں، اس کا بھی اس آیت میں اشارہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ اس کا جو شان نزول ہے اور اس کا جو پس منظر ہے، یہودیوں کا ایک گروہ تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا کہ اگر وہی حضرت میکائیل لاتے تو ہم مان لیتے، لیکن چونکہ وہی حضرت جبریل لائے ہیں تو اس لیے ہم ان کے دشمن ہیں، ہم جبریل کی لائی ہوئی شریعت کو، جبریل کے لائے ہوئے پیغام کو، اس کے قرآن کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ یہ تفسیر کی ہے تفسیر ابن کثیر نے اور تفسیر طبری نے، یہ آپ وہاں پر حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو وہ پیغام لاتا تھا ان کی خواہشات کے مطابق چونکہ نہیں آیا تھا، تو تعصبات اور جو خود ساختہ مذہبی طور پر انہوں نے اجارہ داری بنا کے رکھی تھی۔ چونکہ یہ پیغام یعنی جو قرآن کی شکل میں آیا، جو حضرت جبرائیل کے ذریعے آیا، تو اس وجہ سے چونکہ ان کی اجارہ داری ختم ہوتی تھی، لہذا انہوں نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا کہ چونکہ ہمارا جبرائیل کے ساتھ تنازع ہے، جبرائیل کی ہم بات کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کو سزا دینے والا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہے، لہذا اس کی وجہ سے، اس کے ذریعہ سے جو قرآن نازل ہوا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ آیت کا جو شان نزول ہے میں نے آپ کے سامنے
بیان کر دیا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں آج بحمداللہ تعالی ہم آیت نمبر 97 تک پہنچ گئے ہیں، اور مستقل طور پر درس سننے والے سامعین بخوبی جانتے ہیں کہ سورت فاتحہ سے آیت نمبر بقرہ کی 97 تک ہم تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے درس کی خاص خصوصیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآنی آیات کا جو معانی ہے، مطالب ہے، اس کو بیان کر دیا جائے اور بس ٹھیک ہے ہو گیا، نہیں، بلکہ قرآن میرے اور آپ کے لیے جو ہم اس دور میں 1400 سال پہلے نازل ہونے والی قرآن کو کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کی ورق گردانی کر رہے ہیں، یہ قرآن فہمی کر رہے ہیں، قرآن میرے اور آپ کے لیے کیا میسج، کیا پیغام، کیا سبق لے کے آیا ہے، کیا نصیحت لے کے آیا ہے، ہم اس کو سمجھیں، تب جا کر قرآن کا جو اصل نزول کا مقصد ہے وہ حل ہوتا ہے۔ وگرنہ تو سابقہ اقوام کے جو قصص ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، کامیاب ہونے والوں کے واقعات ہیں، ناکام ہونے والوں کے واقعات ہیں، جو اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے ان کے واقعات ہیں، جو عذاب سے بچ گئے ان کے واقعات ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو ہم نے وہ وجہ نکالنی ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا وہ عذاب کیوں آیا۔ اگر وہی نشانیاں، وہی علامات، وہی خباستیں، وہی کرتوت میرے اور آپ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو پھر ہم بھی اللہ کے عذاب میں کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور جو قومیں، جو افراد، جو حضرات اللہ کے عذاب سے بچ گئے، ان کے اندر کون سے اوصاف تھے، کون سی نشانیاں تھیں، کون سی خوبیاں تھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے؟ اگر ہمارے اندر وہ آلریڈی موجود ہیں تو فابہہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو ڈھالیں۔ یہ ہوتا ہے قرآن کا جو اپنے اپنے دور میں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے۔ چنانچہ جو آیت کا اصل مرکزی پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ جو حق دشمنی ہوتی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو حق بات اچھی نہیں لگتی، جب حق اس کے مفادات، انا اور خواہشات کے خلاف ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پیغام کو نہیں مانتا۔ مثلا ایک بندہ حق کا داعی کہلاتا ہے، ایک بندہ واعظ کہلاتا ہے، ایک بندہ مصلح کہلاتا ہے، ایک بندہ سفید پوش کہلاتا ہے، ایک بندے کا بھرم رکھا ہوا ہے کہ وہ معاشرے میں بالکل نیک اور پارسا ہے۔ جب اس کے خلاف کوئی ایسا واقعہ بن جاتا ہے جو حقیقتاً اس سے یہ فعل سرزد ہوا ہوتا ہے تو وہ اس بات کا انکار کر دیتا ہے کہ میں تو اس کو نہیں مانتا، چونکہ یہ میری عزت کے خلاف ہے، لہذا میں اس کو نہیں مانتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تمہارا بھی وہی ذہن ہے جو یہودیوں کا ذہن تھا کہ اگر تمہارے حق میں ہو، تمہارے مفادات میں ہو، تمہاری خواہشات کے مطابق ہو تو پھر تو مان لیا جاتا ہے، لیکن تیری خواہشات کے مطابق نہ ہو، تیرے مفاد میں نہ ہو تو پھر تو نہ مانے۔ تو یہی خباثت تو یہودیوں کے اندر تھی۔ پھر تیرے اور ان کے درمیان صرف شکل و صورت کا فرق ہے اور ذہن کا کوئی فرق نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے کا فرق ہے، باقی ذہنیت دونوں کی ایک جیسی ہے۔ کیونکہ جو اصل دشمنی ہے وہ سچ کے ساتھ کی جا رہی ہے، اصل دشمنی پیغام کے ساتھ کی جا رہی ہے، لہذا پیغام لانے والے کو اور پیغام کو دشمن بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کے مفادات، اس کی انا، اس کی خواہشات کے خلاف بات آ گئی ہے، اس لیے وہ نہیں مانتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو دراصل قرآن کا مخالف ہے وہ جبرائیل کا دشمن کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو نزول کیا ہے صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ اللہ نے ان کا جواب دیا ہے، بڑے اچھے انداز میں دیا ہے کہ آپ جبرائیل پہ تو اعتراض کرنا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
جبرائیل کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں لے کر آیا کہ میں نے محمد عربی کے قلب اطہر پہ جا کے نازل کرنا ہے، اس کو تو باذن اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ دشمنی کرو، جبرائیل کے ساتھ دشمنی بنتی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 قرآن کی بنیادی صفات کا ذکر کیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی تمہارے اعتراض کی، کوئی انوکھی بات تو نہیں لے کر آیا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں لے کے آیا ہے، اسی کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تورات تم پڑھتے ہو، جس کے تم پوپ کہلاتے ہو، جس کے تم بڑے بڑے علامے کہلاتے ہو، اسی کتاب کی یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں کتابیں، یہ کتاب بھی ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ہدن، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ بشرا للمؤمنین، جو ایمان لے آتا ہے اس کو خوشخبریاں سناتی ہے۔ تو جبرائیل کے ساتھ دشمنی کوئی بنتی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن سخت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل سخت ہو چکی ہے، اپنی مفادات، اپنی خواہشات کے جو خلاف بات آتی ہے اس کو جو نہیں مانتا ہے وہ دراصل پیغام کا منکر ہوتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں آپ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس عنوان پر، جس ٹاپک پر، حتیٰ کہ 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں تو وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو میرا فرینڈ ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی کسی بات کو رد کر دیں، اگر آپ اس کی کسی بات کو ٹوک دیں، اگر آپ اس کی بات کو کسی دلیل سے غلط ثابت کر دیں، تو سب سے پہلا دشمن آپ کا وہی بنے گا کہ یہ بندہ میرا مخالف ہے، کیونکہ میری تائید نہیں کرتا ہے لہذا میرا یہ دشمن ہے اور مخالف ہے۔ اگر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو وہ مانتا ہے، ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ لہذا آج ہمارے دور میں فرشتے تو موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کا قرآن سنانے والے تو موجود ہیں، اللہ کا دین بتانے والے تو موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں جب دین کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، دین اچھا نہیں لگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا یہ بڑے انتہا پسند ہیں، یہ عالم جو ہے نا باچو یہ زمانے سے پیچھے چل رہی ہیں، دقیانوسی نظام انہوں نے بنا کے رکھا ہے، انہیں کیا پتہ ہے بادشاہ رنگین دنیا کے رنگین کارنامے، انہیں کیا پتہ ہے، یہ پرانے زمانے کی باتیں سنا رہے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں، پرانے زمانے کا کلچر، پرانے زمانے کی جناب باتیں بتا بتا کے بچوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ لہذا ان کی بات نہ سنی جائے۔ ماڈرن دور ہے، ماڈرن دین چاہیے۔ خواہشات نفس کے دور میں ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ آج کا انسان اسی وجہ سے آزادی کے نام پر کتنے گناہ کرتا ہے، ترقی کے نام پر کتنی بے حیائیاں کرتا ہے، برداشت کے نام پر حق و باطل کے تمیز جو ہے وہ مٹاتا چلا جاتا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں لگتی ہے میں کیا کرتا جا رہا ہوں، کیا نہیں کرتا جا رہا ہوں۔ اسی لیے جب قرآن ان سب پر روک ٹوک لگاتا ہے، قرآن ہمیں سخت لگتا ہے، دین ہمیں تنگ نظر لگتا ہے اور دین کے نمائندے ہمیں دشمن لگتے ہیں، اس لیے ہم پیغام سنانے والے کو کبھی کبھی جناب ہیٹر کہہ دیتی ہیں، کبھی کبھی ججمنٹل کہہ دیتی ہیں، یعنی یہ تو نفرت پھیلانے والا بندہ ہے۔ دین تو بادشاہ محبت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، یہ نفرت سناتا ہے، نفرت کے پیغام دیتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سنی جائے۔ میرے بھائیوں خدا را قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن دنیا کی سب سے میٹھی زبان ہے، قرآن دنیا کی سب سے میٹھی کتاب ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سچے انسان ہیں، ان کا دین بھی سچا ہے اور ان کی شخصیت بھی سچی ہے، لہذا وہی بات جو اللہ کا قرآن کہے، وہی بات جو محمد عربی کہے وہی سچی ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے جس طرح عمل کر کے دکھایا ہے اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔